آج لڑکیاں ماں کو بھی آنکھیں دکھاتی ہیں. مجھے وہ تاریخ بھی یاد، مجھے وہ واقعہ بھی یاد آنے لگا ہے. ایک باپ ہے، اس کی اکلوتی لڑکی ہے. پیارو، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی بہن ہے، نہ کوئی بہن ہے، اکلوتی بیٹی ہے. ماں باپ بڑے پیار سے اس لڑکی کو پالتے ہیں. وہ لڑکی قرآن پاک بھی پڑھتی ہے، پڑھی ہوئی ہے. وہ لڑکی 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہے، مگر اس لڑکی کی سہیلی بگڑی ہوئی ہے. اس لڑکی کی سہیلی غلط ہے، وہ غلط بگاڑنے کے راستے پر ہے. مگر یہ لڑکی زیادہ کچھ بگڑ چکی ہے، اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی ہے. بچیوں، آج کے بعد ماں کا کہنا مت ڈالنا. وہ لڑکی اپنی ماں کو آنکھیں دکھاتی ہے. ایک دن جمعے کے دن تھا. وہ جمعے کے دن لڑکی ایک تخت پہ بیٹھی ہوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی. ماں الگ کام کر رہی ہے، 16واں سپارہ پڑھتی جا رہی ہے. اللہ الصمد 16واں سپارہ پڑھتی جا رہی ہے. پیارو سنو، اپنی بچیوں تک یہ پیغام پہنچا دینا. اور میری بچیاں اگر سن رہی ہیں تو وہ بھی سن لے، اللہ کی پکڑ بہت سخت پکڑ ہوتی ہے. اگر عذاب نازل ہو گیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ لڑکی 16واں سپارہ پڑھ رہی ہے، تقریباً آدھا سپارہ اس لڑکی کا ہو جاتا ہے، اور ماں الگ بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے. اتنے میں اس کی سہیلی دوڑتی ہوئی آ جاتی ہے، اور آ کر کے گلے میں ہاتھ ڈال کے پیار جتانے لگتی ہے، اور کہتی ہے، او میری سہیلی، او میری بہن، دنیا میں سب سے زیادہ پیار تجھ سے کرتی ہوں. دیکھ میرا گھر کتنی دور ہے، مگر دوڑتی ہوئی تجھے بلانے آئی ہوں. کہا کیوں بلانے آئی ہے؟ ابھی یہ لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، آدھا سپارہ ہوا ہے، مگر پھر بھی اس نے بہکانا شروع کر دیا ہے. کہا سن سن، میرے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے. ارے آج تو سب کے ہاتھوں میں ٹی وی ہے، سب کے جیبوں میں ٹی وی ہے. جس کا نام موبائل ہوتا ہے یہ بھی ٹی وی سے کیا کم ہے. وہ ٹی وی میرے گھر میں چل رہی ہے، اس میں گانے چل رہے، فلمیں چل رہی ہے. چل میں اکیلی نہیں دیکھ سکتی، میں تجھے بلانے آئی ہوں، اس لیے دونوں مل کر کے دیکھیں گے. وہ لڑکی کہنے لگی، نہیں میری بہن، میں کیسے جاؤں، نہیں جا سکتی. کہا دیکھ، میں دنیا میں تجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں، اور تو مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے. وہ بھی کہنے لگی، میں بھی تجھ سے محبت کرتی ہوں، مگر پھر تو میرے ساتھ کیوں نہیں چل رہی ہے؟ کہا اس لیے نہیں جا رہی ہوں، میں قرآن پڑھ رہی ہوں، آدھا سپارہ ہوا ہے، ابھی آدھا سپارہ باقی ہے. اس لڑکی نے سر پہ ہاتھ مارا اس کے، اور کہا پگلی، تجھے ذرا بھی عقل نہیں ہے. ارے تو نہیں سدھرے گی، زمانہ کہاں سے کہاں چلا گیا، تو وہیں کی وہیں رہ گئی ہے. وہ اب اس کو برگلانا شروع کر دیتی ہے، کہتی ہے سن، ارے تو بات کر رہی، اتنا تو سمجھ، قرآن کہیں کو معذاللہ بھاگا نہیں جا رہا ہے، قرآن کہیں کو چلا نہیں جائے گا. سپارہ تو بعد میں بھی پڑھ لے گی، قرآن پاک کی تلاوت تو بعد میں بھی کر لے گی. اگر گانے نکل گئے تو کیا سنے گی، اگر ٹی وی میں فلم نکل گئی تو کیا دیکھے گی. اس کی بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اس نے بھی قرآن کو بند کر دیا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا کہ چلتے ہیں. لیکن جب ماں نے دیکھا، ماں بولی، نہیں بیٹی، نہیں بیٹی، مت جانا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جانا، میری شہزادی مت جانا، اللہ کا کلام چھوڑ کے مت جانا. لیکن وہ لڑکی کہنے لگی، ماں میری سہیلی ہے، یہ اتنی دور سے بلانے آئی ہے، مجھے پیار کرتی ہے. کہا تیری سہیلی نہیں ہے، تیری دوست نہیں ہے، یہ تیری دوست کے شکل میں شیطان ہے، یہ تجھے برگلانے آئی ہے، رحمان کے راستے سے ہٹا کر کے شیطان کے راستے پہ تجھے چلانے آئی ہے. او بیٹی، تو ہلاک و برباد ہونے کے راستے پہ جا رہی ہے، میرا لال مت جا. ارے یہ چڑیل ہے، یہ شیطان ہے، شیطان. وہ لڑکی آنکھ نیلی پیلی نکالتی ہے، کہتی ہے دیکھ تیری ماں کتنی بگڑی ہوئی ہے، اگر میری ماں ایسے کہتی تو میں منہ سے چپل سے اس کا منہ سنبھال دیتی. کہا دیکھ یہ لڑکی کتنی، تیری ماں کتنی بگڑی ہوئی ہے. اب اس کی لڑکی بھی آنکھیں دکھاتی ہے، نیلی پیلی آنکھیں کرتی ہے، اور پڑھنے کے بعد
بعد کہتی ہے ماں تو بوڑھی ہونے جا رہی ہے, تجھے ڈھنگ نہیں آیا. ماں روتی رہ گئی, مگر یہ لڑکی چلی جاتی ہے. اسے ٹی وی دیکھنا تھا, اس نے دیکھ لی. اسے گانے سننا تھے, جو بھی کرنا تھا کر لیا. او میری بہنوں, موبائل میں گانے سننے والی سنو, ماں کا کہنا نہ ماننے والی سنو. یہ لڑکی جو تھی اب وہ اپنی سہیلی کے ساتھ جا کے ٹی وی گانے جو بھی کرنا تھا آ جاتی ہے. اب جیسے ہی گھر آتی ہے اللہ غضب میں آ جاتا ہے, اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور نوجوانوں سنو, اب جیسے ہی لڑکی گھر پہ آتی ہے, اس نے سوچا چلو قرآن پڑھ لو, اس نے سوچا آدھا پارا پورا کر لو, اس نے سوچا جو رہ گیا تھا اس کو پورا کر لو. لڑکی تخت پہ جیسے ہی بیٹھتی ہے, اللہ نے کہا نہیں نہیں, اب تجھے قرآن پہ ہاتھ لگانے نہیں دیا جائے گا. اس لیے اللہ ناراض ہو گیا تھا. اللہ کی پکڑ بہت بڑی پکڑ ہے. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. اللہ الصمد, اس لڑکی نے جیسے ہی قرآن پہ ہاتھ لگانا چاہا, مگر اللہ نے رحل کے نیچے سے ایک خوخوار چھپکلی پیدا فرما دی. وہ چھپکلی جیسے ہی پیدا کی ہے اور رحل کے نیچے سے نکلی, اس لڑکی کی پیشانی پہ چپٹ جاتی ہے. لڑکی کو زہر چڑھانے لگی. لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو ماں. مگر وہ چھپکلی اسے چپٹی پڑی ہے. لڑکی نے جیسے ہی ہاتھ لگانا چاہا, اللہ کی قدرت سے اس کے پورے جسم پہ چھپکلی اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا رہی ہے. او بچیوں سن لو, آج کے بعد ماں کا کہنا مت ڈالنا, میری بہن سن لے. وہ لڑکی کے جسم کو نوچ نوچ کے وہ چھپکلی کھا رہی ہے, زہر چڑھا رہی ہے. لڑکی چیخ رہی ہے, کہہ رہی ماں مجھے بچا لو, ماں مجھے بچا لو. ارے ماں چمٹا لے کے دوڑی, آخر ماں ہے نا ماں, اس کا کلیجہ پھٹ گیا. ماں چیخ رہی تھی تو اس لڑکی نے نہیں سنی, چلی گئی اور آنکھیں نکال کے گئی. لیکن اب جب بیٹی کی باری آئی, ماں تڑپ جاتی ہے اور چمٹا لے کے آتی ہے تاکہ چھپکلی چھڑا دی جائے. پیارو, اگر چھپکلی ہوتی تو ماں چھڑا دیتی. وہ تو اللہ کا عذاب تھا, چھپکلی کی شکل میں عذاب تھا. اب لڑکی تڑپ رہی ہے, پورے تخت پہ چھپکلی ہے. محلے والے جمع ہو جاتے ہیں, عورتیں آدمی آ جاتے ہیں. اب وہ کہہ رہی ہے چچا مجھے بچا لو, تاؤ مجھے بچا لو, بھیا مجھے بچا لو, ماما مجھے بچا لو. مگر کون بچائے, چھپکلی لپک رہی ہے. آج کے بعد غلط قدم مت اٹھانا, ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا, کبھی بھی اللہ کو ناراض مت کرنا. اب سنو, وہ لڑکی چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, چھپکلیاں اسے کھا رہی ہیں, ڈس رہی ہے, زہر چڑھا رہی ہے. اس کا جسم نیلا پڑ جاتا ہے, اس کا جسم اودا پڑ جاتا ہے, جسم پھولنے لگا. لڑکی کا جسم پھول جاتا ہے, اب اتنا پھولا کہ پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے. وہ آتی ہے, وہ چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. ارے لوگ سمجھ گئے. اس کی ماں سے پوچھا بتاؤ بات کیا ہے, کہا یہ قرآن چھوڑ کے ٹی وی دیکھنے چلی گئی. لوگوں نے جنازے پہ جب ٹی وی چلائی, چھپکلی غائب ہو جاتی ہے. ٹی وی ہٹاتے ہیں تو چھپکلی آ جاتی ہے. اب مجھے بتاؤ پیارو, مسلمان کی بیٹی کا جنازہ ٹی وی کے ساتھ غسل دیا جا رہا ہے, ٹی وی کے ساتھ کفن پہنایا جا رہا ہے. اب بتاؤ, قبرستان اگر لے کے جائیں تو ٹی وی سینے پہ رکھی ہے. غیر لوگ مذاق کر رہے ہیں, مذاق بنا رہے ہیں. آج تک ہم نے مسلمانوں کا جنازہ ایسا نہیں دیکھا جس میں گانے بجتے ہوئے جا رہے ہو. او میرے بھائیوں, میری بہنوں, اپنے قدم کو غلط جگہ سے روک لینا. اس لڑکی کو ٹی وی کے ساتھ قبرستان لے جایا گیا. جیسے ہی قبرستان پہنچتی ہے, ٹی وی ہٹائی تو ساری چھپکلیاں آ جاتی ہیں, ساری چھپکلی موجود ہیں. پھر ٹی وی رکھی,
لگی ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفنا دیا جاتا ہے، ٹی وی کے ساتھ اس لڑکی کو دفن کر دیا۔ مٹی دینے کے بعد 40-50 قدم واپس آئے تھے، جیسے ہی واپس آئے 40-50 قدم پیچھے کو آئے، قبر پھٹی، دھماکہ ہوا، ٹی وی کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر گری۔ لوگوں نے جا کے دیکھا تو قبر پھر بند ہو جاتی ہے۔ اللہ الصمد، سارے لوگ آ جاتے ہیں، لیکن رات کو جب ماں سوتی ہے تو وہ ماں کے خواب میں بیٹی آ جاتی ہے اور کہتی ہے ماں میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو ماں، میں مری نہیں ہوں ماں، میری قبر میں سانپ اور بچھو ہے ماں، مجھے بہت ڈس رہے ماں، میری قبر میں آگ کا بستر کر دیا گیا ہے ماں، مجھے نکال لو۔ بچیوں آج کے بعد اس بیان کو یاد رکھنا، کہا ماں مجھے نکال لو ماں، میں بہت ہی پریشان ہوں، مری نہیں ہوں ماں، میں زندہ ہوں، میری قبر کھولو، مجھے اٹھا لو ماں، میں زندہ ہوں۔ ارے ماں کی جب آنکھ کھلی تو ماں پسینے پسینے تھی، شوہر کو بتایا تو شوہر کہنے لگا نہیں، پورے گاؤں نے دیکھا ہے کہ مر چکی تھی، تو پیار کرتی ہے، اکلوتی بیٹی ہے، تجھے خیال زیادہ تھا، وہ خیال خواب میں بدل جاتا ہے، آ میرے پاس لیٹ جا۔ میاں بیوی جب لیٹتے ہیں تو وہ لڑکی باپ کے خواب میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے ابا جان میرے لیے تم باہر سے کتنی چیزیں لاتے تھے، مجھے اپنے ہاتھ سے لقمہ کھلاتے تھے، سانپ اور بچھوؤں کا لقمہ تمہاری بیٹی بنی ہوئی ہے، ابا جان میں مری نہیں ہوں، میں زندہ ہوں، مجھے نکال لو، مجھے قبر میں بہت تکلیف ہے، ابا جان نکال لو۔ ارے میں آپ کی بیٹی ہوں، اکلوتی بیٹی ہوں، ابا جان مجھے نکال لو۔ ارے باپ بھی پسینے پسینے۔ اب ذرا سوچو، امام صاحب بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، نمازی صاحب بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب بھی خواب میں دیکھ رہے ہیں، پورے گاؤں میں ہنگامہ ہے۔ ارے کیا کرے، ذرا نیند آئے خواب آ جائے، ذرا نیند آئے خواب آ جائے، لوگ پریشان ہیں، چل کر کے قبر کو کھول کے دیکھتے ہیں، اللہ اللہ امام صاحب کو بھی لے لیا، سارے لوگ پہنچ جاتے ہیں، مگر قبر کھولنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی 4 لوگ آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے قبر کھول کے جب دیکھا ہے، پیارو یاد رکھنا آج کے بعد کبھی بھی گانوں پہ مت جانا، کبھی بھی ٹی وی اور موبائل میں غلط چیزیں استعمال مت کرنا، کسی کی بہن بیٹی پہ نظر اٹھا کے مت دیکھنا، کسی کا دل مت توڑنا، کسی کا حق مت مارنا، شراب مت پینا، جوا مت کھیلنا، سٹا مت کھیلنا، حرام کمائی مت کمانا، حرام مت کھانا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو تکلیف مت دینا۔ ذرا سنو، اس لڑکی کی قبر کو جب کھولا گیا تو وہ لڑکی قبر میں زندہ بیٹھی تھی، قبر میں زندہ لیٹی تھی، مگر سانپ اور بچھوؤں کو بستر ہوا پڑا تھا۔ اللہ الصمد، ایک سانپ ایسا تھا جو 4 منہ والا تھا، گردن سے لپیٹا لگائے، سینے اور کمر پہ لپیٹا لگائے، ٹانگوں پہ لپیٹا لگاتے ہوئے نیچے والے منہ سے ایک تو یہاں پہ منہ لگائے پڑا تھا اور دوسرا منہ وہاں تلوے پہ لگائے ہوئے تھا اور اوپر والے منہ سے زبان کی جڑیں پکڑے ہوئے تھا اور نتنے پکڑے ہوئے تھا اور لڑکی تڑپ رہی تھی ایسے جیسے بجلی کا کرنٹ لگ رہا ہو، لڑکی تڑپ رہی تھی۔ پیارو، لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کچھ تو پیچھے کو دوڑ پڑتے ہیں، کچھ عورتیں یا آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، لیکن یہی امام جس کو تم برا سمجھتے ہو، یہی امام جس کی ہم برائیاں کرتے ہیں، اسی امام کو آنکھوں میں آنسو تو آ گئے مگر نبی کا فرمان یاد آ گیا، اسے آقا یاد آ جاتے ہیں۔ نبی نے کہا ہے اگر کہیں طوفان آئے تو اذانیں پڑھو، اگر بیماری اترے تو اذانیں پڑھو، گھر میں جنات
موت ہو تو اذانیں پڑھو، عذاب نازل ہو تو اذانیں پڑھو، بارش زیادہ ہو تو اذان پڑھو، آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، کوئی مصیبت آئے تو اذان پڑھو، اگر کوئی عذاب اتر آئے تو اذان پڑھو، کسی بلاؤں میں پھنس جاؤ تو اذان پڑھو۔ اسی امام نے قبر پہ کھڑے ہو کر کے آنکھیں بند کر کے اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال کے اذان پڑھنا شروع کری، اللہ اکبر اللہ اکبر، پوری طاقت سے اذان پڑھنا شروع کری ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پہ آیا اور آنکھ کھول کے دیکھا اذان پوری ہو جاتی ہے، جب آنکھ کھول کے دیکھا تو قبر کا عذاب ختم ہو چکا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، تھوڑی آواز کو بڑھا لو آپ لوگ بھی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، سرزمین کولڑیا، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ زندہ باد۔ اب بتاؤ، ماں باپ کا کہنا نہ ماننے والوں، اس لڑکی نے کیا کیا؟ ماں کہتی رہ گئی مگر اس نے ماں کا کہنا نہیں مانا، بے شک گردن ٹیڑھی کر کے نکل گئی۔ آج کچھ بچے بھی ایسا کرتے ہیں، ماں کو باپ کو آنکھیں دکھاتے ہیں۔ پیارو، وہ لڑکی قبر میں زندہ تو تھی کس حال میں، یہ بھی تو جملہ سنو۔ یہاں سے نیچے کو عورت کا جسم تھا، یہاں سے اوپر کو خنزیر کا منہ بن چکا تھا، خنزیر کا۔ اللہ اکبر، الامان الحفیظ، الامان الحفیظ، العیاذ للہ، العیاذ للہ، العیاذ للہ۔ اللہ ہم سب کو مولا عذاب سے بچا دینا، آمین۔ نوجوانوں، کبھی بھی ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا۔